اللہ کا جو سب سے بڑا تحفہ، میں اپنے بیٹوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ اگر کسی جو سب سے بڑی نعمت اللہ کسی کو دے سکتا ہے وہ ہے ایمان کی. بولا نہیں ہے، وہ ہے ایمان کی. اگر ایمان انسان کو دے دیتا ہے، میری نظر میں، پھر سے میں ایک اسکالر نہیں اپنی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. جو ایمان ہے وہ سچا ایمان ہے ہی وہ جو ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے. کیونکہ وہی جب آپ لا الہ الا اللہ، آپ کے دل میں جب اللہ ایمان ڈال دیتا ہے اس کا مطلب ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. بنسبت کہ آپ ہم دنیا میں نے بڑے مسلمان دیکھے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ان کو آزاد نہیں کرتا. قرآن کی ایک میں نے آیت پڑھی تھی کہ ایمان والا آدمی ایمان والے آدمی کو پہچان لے گا. وہ کیسے پہچانے گا؟ میری نظر میں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، وہ اپنی نفس پہ قابو پا جاتے ہیں، ان کے خوف دور ہو جاتے ہیں، وہ لالچ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، پیسے کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں، پیسے سے استعمال نہیں ہوتے. سب سے بڑی بات کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے. جو خوف کا بت میری نظر میں، میری زندگی کے تجربے میں، جو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عظیم مخلوق، وہ اس لیے اپنی پرواز نہیں کر سکتا، سب سے بڑا جو بت جب وہ نہیں توڑتا وہ ہے خوف کا بت. مرنے سے میں ڈرتا ہوں، میں ظالم کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا، میں نوکری کر رہا ہوں، میں اپنے ضمیر کے خلاف جاتا ہوں کہ میری نوکری نہ چلی جائے. میں تو اس کو بھی شرک سمجھتا ہوں. جدھر آپ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں اور رائے حق سے ہٹتے ہیں، میری نظر میں تو وہ بھی شرک ہے. پیسے کی پوجا کرنا، پتہ ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، کرپشن کر رہا ہوں، لیکن میں ہر چیز جسٹیفائی کر لیتا ہوں کہ جی میرے گھر میں پیسہ نہیں تھا اس لیے چوری کر رہا ہوں. میں نے تو زندگی میں لوگوں کو ہر چیز کو جسٹیفائی کرتا دیکھا ہے. قتل کو بھی وہ جسٹیفائی کر دیتے ہیں، کرپشن کو، قتل کو، جھوٹ کو، زنا کو، سب کو جسٹیفائی انسان کر سکتا ہے. تو جو ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو بدل دیتا ہے. وہ اصل میں انسان کا جو قبلہ ہے وہ صحیح قبلہ آ جاتا ہے، اس کا ڈائریکشن زندگی کا بدل جاتا ہے. وہ بجائے دنیا میں رہنے کے وہ اپنی آخرت کی فکر کرنی شروع کر دیتا ہے، اور وہ پھر اس کا کیریکٹر بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی بھی انسان کا کیریکٹر نہیں بدلتا میری نظر میں، جب صرف ایمان ہی کیریکٹر بدل سکتا ہے انسان کا. تو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو جب میں وزیر اعظم بنا اور میرا یہ ساری دنیا کا تجربہ تھا کہ وہ ملک جو آگے نکل گئے، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جدھر ہمارے یہاں سے پاکستانی مرتے ہیں ویزا لے کے ان ملکوں میں جانے کے لیے، میں نے جب ان ملکوں کو اسٹڈی کیا تو میرے معزز مشائخ، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ہمارے سے زیادہ قریب ہیں. ادھر عدل اور انصاف کا نظام ہمارے سے بہتر ہے، ادھر ان کی میرٹ کا نظام بہتر ہے، ادھر انسانیت کا نظام بہتر ہے. فلائی ریاست، میں آپ کو کئی ایسی ریاست بتا سکتا ہوں اسکینڈینیویا میں، اور اگر آپ کبھی پاکستانی ملے ادھر سے تو ان سے پوچھیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تقریباً 1500 سال پہلے دنیا کی سب سے پہلی فلاحی ریاست بنائی تھی. اس سے پہلے تو کوئی فلاحی ریاست نہیں تھی، بادشاہ تھی، طاقتور کے پاس سب کچھ تھا، کمزور کے پاس کچھ نہیں تھا. جو انسانی نظام اور جو جانوروں کے نظام میں فرق کیا ہے؟ جانوروں کے نظام اور انسان میں کیا فرق ہے؟ میری نظر میں جو اللہ نے اپنے سارے پیغمبر بھیجے تھے، 1,00,000 سے زیادہ،
وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے کہ جانوروں کی جو جانوروں کی بستی ہوتی ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا، اس میں جس کی طاقت اس کے پاس سب کچھ ہے، کمزور کے کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس میں، اور وہاں انسانیت نہیں ہوتی، جو کمزور ہوتا ہے وہ بھوکا مر جاتا ہے وہاں۔ جو انسانی نظام ہوتا ہے، انسانی نظام فرق ہی ان دو خاص چیزوں پہ ہوتا ہے کہ وہاں انسانیت ہوتی ہے، وہاں رحم ہوتا ہے، اور پھر ادھر عدل اور انصاف ہوتا ہے۔ یہ دو بنیاد ہیں جو فرق کرتی ہے ہمیں جانوروں سے، اور سارے اللہ کے پیغمبروں کا بنیادی پیغام ہوتا یہ ہے۔ تو ہم نے جو مغرب میں ریاستیں دیکھیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے پاکستان میں تو نہیں دیکھا ویسی انسانیت، میں نے تو یہاں ویسا انصاف نہیں دیکھا، میں نے تو میرٹ بھی انصاف کا حصہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، میں نے تو یہاں نہیں دیکھا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے خاندانی یہ جو دو پارٹیز ہیں، دو خاندان ہیں، وہ ان کے خاندان کے علاوہ کوئی اوپر ہی نہیں آ سکتا۔ یہ تو مدینہ کی ریاست آپ سٹڈی کریں، جو محنت کرتا تھا، جو اچھے کام کرتا تھا وہ اوپر چلا جاتا تھا۔ سلمان فارسی کی مثال دیتے ہیں، تو باہر سے آیا تھا، اس کو انہوں نے کیونکہ اس پہ قابلیت تھی اس کو اوپر آنا پڑا، میرٹوکریسی تھی، وہ انصاف کا حصہ ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھ لیں کتنی میرٹوکریسی ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ آرمی چیف کو میرٹ پہ آنا چاہیے، مصیبت پڑ گئی ساری جگہ۔ تو یہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ میرٹ کا مطلب ہی نہیں ہمیں سمجھ۔ آپ اگر دنیا میں مقابلہ کر لیں، جس معاشرے کے اندر انصاف اور میرٹ ہوتا ہے وہ آگے نکل جائے گا اس معاشرے سے جس میں میرٹ نہیں ہوتا۔ دو کرکٹ ٹیم چلے، میں نے کرکٹ میں 20 سال دنیا میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا، ایک کرکٹ ٹیم میرٹ پہ سلیکٹ ہوتی ہے، دوسری سفارشوں کی ہوتی ہے۔ جو مرضی آپ کر لیں میرٹ والی ٹیم جیت جائے گی۔ اسی طرح جس ملک کے میرٹ پہ ادارے اوپر آتے ہیں وہ آگے نکل جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو انصاف، اور پھر جو فلاحی ریاست جدھر انسانیت ہوتی ہے، جدھر آپ اپنے کمزور طبقے کی فکر کرتے ہیں، جدھر آپ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میرے جو لوگ ہیں بیچارے جو نچلے طبقہ ہے، ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ان کو تعلیم دیں، ان کے لیے علاج کریں، ان کا صحت کا دھیان رکھیں، ان کی نوکریاں کریں۔ یہ آج آپ یورپ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، آپ ان ملک کو علی پیچھے ہو، آپ دنیا میں چلے جائیں، ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ بہتر ان کا سسٹم، سوشل سیکیورٹی سسٹم بہتر ہے، فلاحی ریاست